الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، چند ہفتے پیش کر آپ کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اگر اسی دن مر جائے، ہماری موت آج آ جائے اور قبر میں ہمیں جانا پڑے، میدان محشر بقا ہو، تو کیا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ قبر ہماری پسینوں کو ملائے گی اور جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی یا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی؟ نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا دامے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس کی راہ پر ہم چل پائیں گے یا پیر لڑکھڑا کر گر جائیں گے؟ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام ہم پیئیں گے یا آقا ہمیں دیکھ کر کہیں گے سحقا لکم سحقا لکم، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، یہ کہیں گے؟ ہماری زندگی اور موت کا مقصد یہی ہے کہ
کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور آخرت والی زندگی کو ہم کامیاب بنائیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا یہ جمعہ میں آ کر بیان سننا، بیان کتاب دینا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، یتیم خانے بنانا، داڑیاں رکھنا، جبے پہننا، عمامہ پہننا اور اپنے آپ کو اسلام سے، مسلمانوں سے جوڑنا، ملک کو، غیر کو گالیاں دینا، امریکہ برطانیہ کو لعنت ملامت کرنا، عاشورہ میں شربتیں پینا، یزید کو گالیاں دینا، بقرعید میں گوشت کھانا اور داڑیاں اڑانا، ذوالحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ کو جانا اور واپسی میں الیکٹرانک ساز و سامان چوری کر کے لانا، رمضان المبارک میں روزے رکھنا اور حرام کے لقمے سے افطار کرنا، زکات دینا اور زکات دینے کے لیے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی قطار کڑاکے کی دھوپ کے اندر اپنے آشیانے کے سامنے کھڑا کرنا، کیا یہ سب جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہم قبر میں جائیں تو قبر ہماری مسیحوں کو نہیں ملائے گی؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نامہ اعمال ہمارے سیرے ہاتھ میں دیں گے؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آقا کے پاس جب ہم شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، حوض کوثر کی بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، آقا ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر کہ ہم دنیا میں کیسے قرض دبایا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، مکاری کیا کرتے تھے، عیاری کیا کرتے تھے، دکھاوا کیا کرتے تھے، ریاکاری کیا کرتے تھے، نفس کی پوجا کیا کرتے تھے، خواہشات پر چلا کرتے تھے، اٹھائیے اس کو۔ ابھی ٹرین پلیٹ فارم سے نیچے نہیں سو رہے آپ، سونے کی گنجائش نہیں ہے یہاں بالکل۔ کیا آپ خوش ہوں گے ان آواز سے؟ کیا آپ فرمائیں گے کہ اے امت بہت بڑا کارنامہ تم نے انجام دیا، پٹتے رہے، گالیاں کھاتے رہے، عورتوں کے آبرو لٹاتے رہے، گھر مکان جلاتے رہے اور فریادی بن کر، بھکاری بن کر حکومتوں کے، ایوانوں کے، عدالتوں کے، پولیس تھانوں کے چکر لگاتے رہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں نے کہا کہ یہ عنوان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ موت سے پہلے اگر ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہمیں آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم پل صراط پر چل پائیں گے یا قدم لڑکھڑا کر جہنم میں گر پائیں گے، یہ ہمارا باپ بھی نہیں بتا پائے گا، یہ ہمارا پیر و مرشد بھی نہیں بتا پائے گا۔ لیکن حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیوانہ نہیں بنایا، ہمیں پاگل کتے نہیں کاٹ رکھا ہے اور ہم جانوروں جیسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہوش مند انسان بنایا، عقل والا انسان بنایا، سمجھ والا انسان بنایا۔ بہت سارے معاملات کے اندر شریعت مطہرہ نے کہا ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، استقی قلب کا فإن القلب خیر المفتی، تیرا مقام، تیرا درجہ اور فرشتوں میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی نگاہ میں، اسرافیل کی نگاہ میں، میکائیل کی نگاہ میں، ملک الموت کی نگاہ میں، جبرائیل کی نگاہ میں، اے انسان، اے بندہ مومن، تیرا مقام اتنا اونچا ہے، استقی قلب کا، تو اپنے نفس سے پوچھ کر عمل کر سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سود لے کر ماں کے ساتھ زنا کرنا، کس کا دل اجازت دیتا ہوگا؟ رشوت کھا کر جہنم کا لہو اور پیپ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنا، کس کا قلب اور کس کا دل کا فتویٰ دیتا ہوگا؟ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی آنکھیں لینا، یہ کس کا دل اجازت دیتا ہوگا؟ جس کا بھی قلب فإن القلب خیر المفتی۔ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مفتی تو بعد میں بتائے گا، ملا بعد میں بتائے گا، خطیب بعد میں بتائے گا، وائس بعد میں بتائے گا، پہلے اپنے نفس سے تو پوچھ۔ ماں کے ساتھ بلاکار کرنا، 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو اپنے چہرے سے اکھاڑ کر پھینکنا، اللہ کے گھر کو ویران کرنا، اللہ کے گھر کے آنے لینا، بازاروں کو آباد کرنا، سنیما گھروں کو آباد کرنا، رنڈی خانوں کو آباد کرنا، مجرے کو آباد کرنا، کیا یہ تیرا دل گوارا کرتا ہے؟ کیا تیرا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے میدان محشر وقع ہونے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے نام اعمال کے انتظار کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آنے کی۔ اور بات ہے اللہ کا قانون، اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی کی بات اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ نے کلام پاک کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ اللہ فلاں کو جہنم سے نکال کر جنت میں کیسے ڈال دیا۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخشش کا پروانہ دے دے، جس کو چاہے مغفرت کا پروانہ دے دے، اور جس کو چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، اور جس کو چاہے اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب و کتاب بلند بھٹکنے سے کم مقدار میں جنت الفردوس کے اندر مقام عنایت کر دیں۔ یہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے۔ یہ اور بات ہے، ملکہ زبیدہ ایک مشہور خاتون تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ حجاج کرام کو عرب کی سرزمین کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے، وہاں پانی نہیں ملا کرتا، اگر کوئی آدمی کنواں کھودتا ہے تو پیٹرول نکل آتا ہے، آئل نکل آتا ہے، یا پانی اتنا آلودہ ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ ملکہ زبیدہ نے سینکڑوں کلومیٹر ایک نہر اس نے کھودی، آج بھی اس کے کچھ نشانات قلعہ میں، مزدلفہ میں، عرفات میں نظر آتے ہیں۔ بہت اونچی خدمت تھی اور بہت بڑی خدمت تھی۔ اس زمانے کے اندر جب کریز نہیں تھا، کھودنے کے الیکٹرک آلات نہیں تھے، اس نے کافی جد و جہد کر کر، سالوں کی محنت کر کر، اس نے عراق سے لے کر موصل تک اور وہاں سے اس نے عرفات کے میدان تک مکہ المکرمہ تک ایک پانی کی نہر نکالی تاکہ حجاج کرام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو۔ اب اگر کوئی دنیا والوں سے پوچھے کہ ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوگا، تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے حجاج کرام کی خدمت کی، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اس نے نہر میٹھے پانی کی نکالی اور اس کو مکے تک پہنچایا، عرفات کے میدان تک پہنچایا، بھلا اس سے بڑا بھی کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ لوگ تو یہی کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ملکہ زبیدہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا۔ کہنے لگی ان کی سہیلی، ہاں تو نے جو نہر کو کھودا تھا اور سینکڑوں کلومیٹر جو پانی کی نہر کو نکالا تھا، حجاج کرام کے لیے تو نے میٹھے پانی کا جو انتظام کیا تھا، تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا، نہیں، اصل میں اللہ نے اس عمل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اگر کوئی حاجی دوسرے حاجی سے یہ پوچھے کہ یہ نہر کیوں کس نے کھودی اور کس نے بنائی، تو حاجیوں کی زبان پر تیرا نام آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ بات آ جائے، ہم اس عمل کو تیرے منہ پر مار دیتے ہیں۔ آج کون بڑی بڑی میناریں والے اور بڑے بڑے گنبدوں والے اور کروڑوں کے مسجدیں بنا کر کام کر سکتا ہے؟ اللہ نے اتنے بڑے عمل کو ملکہ زبیدہ کے منہ پر دے مارا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عمل ہم تیرا قبول نہیں کرتے۔ تو سہیلی نے پوچھا کہ پھر بتائیے محترمہ، اللہ نے آپ کے ساتھ بخشش کا اور مغفرت کا معاملہ کیسے کیا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا بڑی بڑی
اس مقصد کے لیے تو نے تلاوت کی ہے، اس مقصد کے لیے تو نے حج بیت اللہ کیا ہے، اس مقصد کے لیے تو نے جو ہے اس نہر کو کھودا ہے، کسی عمل کی طرف اللہ نے رحم کی اور کرم کی نظر نہیں فرمائی اور رحم اور کرم والا نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ زبیدہ ہم تیرے ایک عمل کے بدلے جنت دیتے ہیں۔ سہیلی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ تو کہا ایک مرتبہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور ہم سہیلیاں مل کر جنگل سیر کے لیے گئے تو اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ رسیاں ڈال کر درختوں میں لڑکیاں جھولا جھولا کرتی تھی، کہتی ہیں کہ جب جھولے کے اندر رہی قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو اسی حالت میں جھولے سے اتر گئی اور میں نے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھک لیا اذان کے احترام میں اور اذان کے اکرام میں۔ اللہ نے کہا کہ زبیدہ تیرا جھولے سے اترنا اور اذان کا اکرام اور احترام کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کے بدلے تجھے جنت الفردوس پر عمل کر دی۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند کرے اور اس کے بدلے جنت دے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا نہ چاہے تو ملکہ زبیدہ کی نہر کو نہ دیکھے، اس کی تلاوت کو نہ دیکھے، اس کے ہوش پردے کو نہ دیکھے۔ یہ معاملہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا۔ لیکن کوئی آدمی اللہ کی اس شان رحیمی اور شان کریمی پر تکیہ کر کر بھروسہ کر کر کہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ زبیدہ کے ایک عمل کو قبول کر لیا، تو ہماری زندگی کے اندر کئی اعمال ہیں، ہماری زندگی میں کئی سجدے ہیں، ہماری زندگی میں کئی نمازیں ہیں۔ اللہ کسی سجدے کے عوض ہمیں جنت دے سکتا ہے۔ جب ملکہ زبیدہ کو سر دھرنے کے عوض اذان کے اکرام اور احترام کے بدلے میں جنت دے دیا، ہماری زندگی کے اندر بے شمار اعمال ہیں، خدا جانے ان میں سے کون سا عمل اللہ کو پسند آئے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کی شان رحیمی پر تکیہ کر کر، اللہ کی شان کریمی پر بھروسہ کر کر گناہ کرنے والا، نماز چھوڑنے والا، داڑھی اڑانے والا، جن کو فضول کرنے والا اور معصیتوں میں مبتلا ہونے والا ایک نمبر کا بے وقوف ہے، ایک نمبر کا بھاگڑ ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اگر خوش ہو جائے کسی غلطی پر تو انعام دے بیٹھتے ہیں، یعنی اگر اس کے سامنے کسی نے کوئی غلطی کی اور غلطی کر کے وہ ڈر رہا ہے، بادشاہ کے سامنے غلطی کر کر کون بچ سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو وہ غلطی بھاگ گئی اور اس کے دل کو خوش کر گئی تو بادشاہ انعام دے سکتا ہے، اور بادشاہ کے اس انعام دینے پر کون اس کا درباری، کون اس کا وزیر اس کو روک دے گا؟ کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا انعام دینے پر۔ اور بادشاہ قریب سچ بات کہنے پر اور حقیقت بیان کرنے پر ناراض ہو کر سوئی پر لٹکا سکتا ہے۔ یہ بادشاہ کے موڈ پر جاتی ہے بات اور بادشاہ کے مزاج پر جاتی ہے بات۔ حضرت افضل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دادا اپنے پوترے کو اٹھاتا ہے، نانا اپنے نواسے کو اٹھاتا ہے اور اسے گود میں کھلاتا ہے، ہواؤں میں اچھالتا ہے۔ اچانک وہ نواسا اور وہ پوترا اس کے منہ پر پیشاب کرنے لگتا ہے اور اس کے کپڑوں کو گندا کرنے لگتا ہے۔ کپڑوں کو پیشاب سے آلودہ کرنا اور چہرے پر پیشاب کے چھینٹے اڑانا ایک گندا کام ہے، ایک مارے جانے کے لائق کام ہے، لیکن کوئی دادا اپنے پوترے کو مارتا نہیں اور کوئی نانا اپنے نواسے کو جھڑکتا نہیں اور سینے سے لگا لیتا ہے اور اسے چاکلیٹ دینے لگتا ہے اور نیا اور محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی دادا اپنے پوترے کو پیشاب کرتا ہوا دیکھ کر انعام دینے لگے، کوئی نانا اپنے نواسے نواسی کو گندگی کرتا ہوا دیکھ کر گوسا دینے لگے اور انعام دینے لگے، یہ سوچ کر یہ نالائق اس کے منہ پر پیشاب کرے اور اس کے منہ پر گندگی کرے تو جوتے کھائے گا، اس لیے کہ وہ بات اور تھی، وہ مزاج اور تھا، وہ موڈ اور تھا، اس لیے وہاں اس کو انعام ملا اس کام کے کرنے پر، اور یہ کام ہر ایک کے کرنے پر انعام نہیں ملے گا۔ دنیا میں کوئی عورت یہ سوچ کر کہ ملکہ زبیدہ کے سر پر دوپٹہ آنے سے اذان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا، چلو ہم بھی سر پر دوپٹہ رکھ لیں گے، 1000 مرتبہ رکھ لیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کو کون سی ادا کب کس وقت پسند آتی ہے، بندہ اللہ پر اپنا حکم جاری نہیں کر سکتا، بندہ
معمولی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے۔ اس پر تکیہ کرنا مسلمان کے لیے سیوا نہیں ہے۔ نبیوں کے نبی، کائنات کے سردار، سید الانس، سید الجن، سید الابدال، سید الابدال، سید القولین، شافی محنت، شافی کوثر، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کریم وہ کریم بندے کہ جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کلمے کے اندر جوڑا ہے، اور جن کی تعریف کی ہے، جن کی مدح کی ہے، جن کی سراہانی خود اللہ نے کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی ذات اور اللہ کے فرشتے خود جو ہے رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ خود اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، ایسی ذات گرامی، ایسی مقدس ہستی، ایسی مقدس شخصیت جو امام الانبیاء بنی معراج کے موقع پر کلام پاک کی 30ویں پارے کی سورہ مائدہ کی آیت ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم ہی ان سے حساب اور کتاب لینے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کروا۔ جو نبی قیامت میں شافی محشر ہو، حضرت نوح شفاعت کرنے سے انکار کر بیٹھے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے حق میں سفارش کرنے سے انکار کر بیٹھے، حضرت لوط اپنی بیوی کے حق میں شفاعت کرنے سے انکار کر بیٹھے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے حق میں شفاعت کرنے سے انکار کر بیٹھے، حضرت آدم ڈرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائے، وہ چلے گئے اور کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہر پیغمبر مکی کہے، ہر خلق، ہر افغان، ہر پیر، ہر مشرک، ہر متقی، ہر پرہیزگار مکی کہے، اور آقا جن کے ہاتھ کے اندر جو ہے شفاعت کا پروانہ دیا جائے اور شفاعت کا حق دیا جائے اور سجدے میں جائیں اور آقا اٹھے نا، اللہ تعالیٰ کہے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، آپ نہیں اٹھاتے، فرماتے ہیں اللہ کل ہوگا، آپ مانگیے دیا جائے گا۔ وہ ذات گرامی جس پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی، وہ ذات گرامی جس کے سطح میں سورج کے اندر گرمی آئی، وہ ذات گرامی جس کے سطح میں چاند میں چاندنی آئی، وہ ذات گرامی جس کے سطح میں پھولوں میں مہک آئی، وہ ذات گرامی جس کے سطح میں کائنات کے اندر رونق آئی، وہ ذات گرامی جو دنیا میں تھا اور چمک رہا تھا، وہ ذات گرامی جو عالم برزخ میں چمک رہا ہے، وہ ذات گرامی میدان محشر کے اندر بھی خوب چمکے گا، وہ ذات گرامی جو جس پر 1,24,000 پیغمبروں کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی کہ انا الینا ایابہم، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم انا علینا حسابہم، اور ہم ان سے حساب و کتاب کا معاملہ کریں گے، تو انہوں نے دعا کی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب کا معاملہ کرنا۔ وہ کیا ہوگا قیامت کا منظر، وہ کیا ہوگا محشر کا منظر، وہ کیا ہوگا میزان کا منظر، داڑھی مڈانے والوں اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں، دنیا کے کتوں، دنیا کے پجاریوں اور دنیا کی خارج میں مبتلا لوگوں، خارج کا کتا جب کھجاتا ہے تو وقتی طور پر مزہ آتا ہے، لیکن کھجانے کے بعد زخم بڑھ جاتا ہے، خارج کا مریض کھجاتا ہے، وقتی طور پر کھجانے میں مزہ آتا ہے، کھجانے
बाप के नुस्खे से पैदा हुए हो, अपने बाप को पूछो, अपनी माँ को पूछो, और दुनिया के कुत्ते दुनिया के पुजारी हो, किन किन हैसियतों से तुम्हें समझाया जाए कि दाढ़ी का बढ़ाना हराम है, जोड़ों की गुलामी हराम है, बच्चों की इजाजत हराम है। ये क़यामत की अलामतों में से है कि बाप बच्चों की गुलामी करे, ये क़यामत की अलामतों में से है कि मर्द जोड़ों का तवाफ करे, ये क़यामत की अलामतों में से है मस्जिद के मीनारे बुलंद कर दिए जाए और खुदा का घर रूहानियत से खाली हो, मस्जिद के गुंबद आलीशान बना दिए जाए, मस्जिद को संग मरकज से काट दिया जाए, वो जिक्र और रूहानियत से खाली हो। कौन सी जुबान में तुम्हें समझाया जाए, कौन से कुरान से तुम्हें समझाया जाए, कौन सी हदीस से तुम्हें समझाया जाए? कब तक तुम नहीं समझोगे? जब तक तुम्हारे घर पर लाठी नहीं आएगी, जब तक तुम्हें कोई गिरफ्तार करके नहीं ले जाएगी, जब तक तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बीवी की आंखों को नहीं लूटा जाएगा, जब तक तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हारी बेटी के आंखों नहीं लूटा जाएगा। शर्म नहीं आती दुनिया में हो रहा है, वो दुनिया में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, और आज हैदराबाद के अंदर क्या हो रहा है। तुम ये चाहते हो ये मामला हमारे घरों के अंदर आए, तुम पूछते हो कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है, वक्त से पहले ये सनद हासिल करना चाहते हो। खुदा पर तुम्हारा ईमान नहीं है क्या? नबी पर तुम्हारा ईमान नहीं है? खुदा के नबी ने कहा तुम्हारे के माँ के पेट में तुम्हारी रोजी को लिख दिया गया, तुम्हारी जिंदगी को लिख दिया गया, तुम्हारी मौत को लिख दिया गया। मैं जो है प्रोग्राम के लिए, जलसा करने के लिए, बयान करने के लिए, समझो कि आप कलकत्ता में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आपने मुझे बुलाया है। जब आपने मुझे बुलाया है, मेरे टिकट में आप जिम्मेदारी है, मेरे रहने सहने की जिम्मेदारी आपकी है, मुझे खाना पीना देने की जिम्मेदारी आपकी है, या नहीं है? या किसी आलिम को बुलाते हो, या किसी खतीब को बुलाते हो, या किसी मुकर्रिर को बुलाते हो, वो खुद से अपना पोषण आता है और वो खुद होटल में जाकर खाना करते हो नहीं करते हो। मैं अगर आपके बुलावे पर आऊं और आने के बाद आप पर मुझे एतमाद नहीं, आप पर मुझे भरोसा नहीं, मैं खुद जो है अपने आप में क़याम का इंतजाम करने लगता हूँ, मैं खुद जो है रोटी पकाने लगता हूँ, मैं बाजार में सौदा लाने लगता हूँ, मेरा मेजबान कहेगा ये मौलाना कितना दुनिया का कुत्ता है, हम नाश्ता देते हैं, हम दोपहर का देते हैं, हम रात का देते हैं, और बिल्कुल पका पकाया उम्दा लजीज मौलाना के मनपसंद का खाना देते हैं, और एक नंबर का बेवकूफ और घामड़ इंसान है कि बाजार में जाकर गोश्त का भाव मालूम करता है और मुर्गी जिमा करके ले आता है और सब्जी और तरकारी में आता है। मुझे बेवकूफ कहोगे नहीं कहोगे? हाँ, मुझे बेवकूफ कहने वालों, तुम्हें और मैं, मुझे पैदा करने वाले, कुत्तों को रोजी देने वाले, सुपर कुत्ता खाना देने वाले, समंदर की मछलियों को रोजी देने वाले, समंदर की मछलियों को फिजा देने वाले, तुझे मुझे फरिश्तों को, जमीन आसमान और फिजा की मखलूक को पालने वाले, अगर तुम सही मानों में इस्लाम और मुसलमानों के गुस्से से पैदा हुआ है तो कलाम पाक का बार आयत नंबर ये पैदा करने वाले ने कहा कि पैदा करने के बाद इंसान जब कुत्ते को हड्डी दे सकते हैं, सुपर को खाना दे सकते हैं, हमने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, हमने तुझे नबी का गुलाम बनाया, हमने तुझे कुरान पढ़ने वाला बनाया, हम तुझे दुआई नहीं देंगे। हम जिब्रील को हमने पाला, मिकाईल को हमने पाला, इस्राफील को हमने पाला, और इस दुनिया में जो खाने काबा है, इसके मुकाबले में सातवें आसमान में जो खाने काबा है, उस खाने काबा के अंदर एक मरतबा 70,000 कड़ी से तमाम करते हैं और एक मरतबा कर लेते हैं तो क़यामत तक उन 70,000 फरिश्तों का नंबर दोबारा नहीं आता। वो कितने अरब खरब फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया होगा, कितने अरब खरब फरिश्तों को अल्लाह मानता है। एक मालिक का पेट रखने वाले कुत्ते अल्लाह तुझे 2 रोज की रोटी नहीं दे सकता। ईमान तेरा बना, दुनिया का कुत्ता होकर नमाज के वक्त तेरी दुकान खुली रहती है, दुनिया का कुत्ता होकर आज जो अल्लाह के घर को ऐलान किया हुआ है और कहता है ऑफिसों में मुझे जाना पड़ता है, ढेर समारों के पास जाना पड़ता है, दाढ़ी मुड़ाकर जाऊंगा, जुब्बा पहन कर जाऊंगा, अलामा पहन कर जाऊंगा, दाढ़ी वाले भूखों में रहे, अलामा वाले भूखों में रहे, अलामा वाले मुझे खिलाएंगे। निजामुद्दीन मरकज के अंदर कुछ तरीके हजारों कुत्ते रोजाना खाते हैं, पता नहीं लगता कि कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से आटा जा रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। क्या
جنتی جہنمی، خدا کے ماں کے پیٹ میں لکھی ہوئی تقدیر کو لاکھ مارنے والے، تو جنتی ہوگا تو جہنمی بنتا ہوگا، اللہ کے لکھے کو مٹانے والا، خدا کی آیتوں کو ٹکرانے والا، کلام پاک کا 27واں پارہ دوسرا رکوع اللہ نے طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ بڑا بیان کیا کہ قوت المتین، اللہ وہی ہے جو روزی دینے والا ہے، طاقت والا ہے اور قوت والا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے کمزور نہ سمجھنا، تیری گلی میں پھرنے والا سور کبھی بھوکا مر گیا، تیری گلی میں پھرنے والا کتا کبھی بھوکا مر گیا، تیری گلی میں پھرنے والا جانور کبھی ایڑیاں رگڑ کر مر گیا، تو نبی کا غلام ہو کر اولیاء کا دامن تھامنے والا ہو کر تجھے اللہ کے لکھے پر، اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے کہے پر بھروسہ نہیں؟ تیرے پیدائش کے بعد تیری باپ کو قسم لے کر پوچھ، تیری ماں کو قسم لے کر پوچھ کہ تو رامائن کو ماننے والا پیدا ہوا تھا، مہا بھارت کو ماننے والا پیدا ہوا تھا، ویدوں کو ماننے والا پیدا ہوا تھا، شاستروں کو ماننے والا پیدا ہوا تھا۔ تیری ماں نے جو جنم کی ڈالی تھی رام کے پیشاب کے قطرے تیرے منہ میں ڈالے تھے، جو آج اللہ کے قرآن کو تو ٹکرا رہا ہے، نبی کے پیغاموں کو ٹکرا رہا ہے، دکان پر ایمان لایا ہے، کاروبار پر ایمان لایا ہے، جو ان کی غلامی کے طور کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ہم خود سے امید کریں گے تو جہاد کرے گا، ہم خود سے امید کریں گے اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی دے گا۔ جنابت والی، گندگی والی، غلاظت والی، سر سے لے کر پیر تک بیماریوں والی، روحانی امراض والی بنگلور کرناٹک کا کون شامل ہے جہاں پر پردہ پوش خاتون اور کئی گردے والی خاتون نہ ہو؟ مجھے جن آ گیا، مجھے آسیب آ گیا، مجھے شیطان آ گیا، مجھ پر جادو چل گیا، مجھ پر نظر ہو گئی کتے جس پر شیطان نے نظر ڈالی، جسے شیطان نے چاٹ لیا، جس کی شیطان کو شرمگاہ کو جو ہے ابلیس نے کھا لیا، ایسی گندی عورت کی تو پوجا کر رہا ہے، ایسی گندی عورت کی غلامی تو کر رہا ہے۔ بار بار پیدا کرنے والا رب کہتا ہے میں ماننے والا نہ ہوں، نرزقکم وإیاہم، میں روزی تمہیں بھی دینے والا، تمہارا باپ دینے والا نہیں، کاروبار دینے والا نہیں، کام کھانا دینے والا نہیں، تجارت دینے والی نہیں، روپیہ دینے والا نہیں، ملازمت دینے والی نہیں۔ آخر کب یہ بات تیری سمجھ میں آئے گی؟ کب یہ بات تیری سمجھ میں آئے گی؟ نماز نہیں ضروری کام تھا، بیان ضروری کام تھا، دین کا دین کے بعد ضروری۔ آج اگر میں نے مرتبہ کہا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج مکار یار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا، حضرت نے فرمایا کہ شکریہ ادا کرو تو رکھا، اللہ نے تمہیں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے بدر کے لیے بلاتے تو کہتے نہیں آج میری بیوی کے ڈلیوری کا مسئلہ ہے، میری جوڑوں کے نیچے کے پیٹ میں درد ہے، اوپر کی کمر میں درد ہے، سر میں چکر ہے، اور پیر کے اندر سے اکثر یہی کہو گے اور یہی کہو گے کہ ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہے، ہماری جوڑوں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے بچوں کو کیا نہیں اور لالی کو دینے والا کوئی نہیں، میرے رب کی طرف جلالت کی قدم۔ آج جو تمہارا معاملہ دین کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو معاملہ تمہارا علماء کے ساتھ ہو رہا ہے، مساجد کے ساتھ ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی کی سنتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کم سے کم منافق یہ کہا کرتے تھے ان بیوتنا عورا کہ ہمارے گھر خالی ہے، تم ساتھ کہو گے کہ ہماری جوڑوں کو گیا کر کر ہم کیوں لائے؟ یہ کہو گے تم، وہ تو یہ بات نہیں کہے، ان سے بڑھ کر تم یہ بات کہو گے۔ شکر کرو بدر کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، احد کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، حنین کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر رامائن اور مہا بھارت کے بول نہیں ڈالے جاتے، حلقی ہو، شادی ہو، دیوبندی ہو اور بریلی ہو، دیوبند اور یہ جماعتی ہو، یہ سب اس طرح بات کے اذان کو ڈالی جاتی، اذان ڈالی جاتی نہیں جاتی اسی درخواست میں، اور گانے گانے کامن میں ڈالی جاتی۔ اذان کے بول میں اختلاف ہے، کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے دنیا کے کتے، دنیا بڑی نہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے، کارخانہ بڑا نہیں، ملازمت بڑی نہیں، مال بڑا نہیں، دولت بڑی نہیں، حکومت بڑی نہیں، ملٹری بڑی نہیں،
اس کے جلوے سارے نیچے تھے اور مسلمان یہی کہہ رہا ہے. سارے اخبار اٹھاتے سب سے پہلے مسلمان نوجوان کی نگاہ ایک رنگی کی ننگی تصویر ہو اس پر وہاں پر جا کر پڑتی. یہ فلم کہاں پر لگی ہوگی؟ قرآن پڑھنا ہے نہ ہے. کتنے مسلمان ہیں جنہیں آج قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ سامنے بول ڈالا گیا اللہ کے لیے تو پیدا ہوا, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی قابل تعریف ہے. آج گن کس سے گا رہا ہے مسلمان؟ حضرات صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا, حضرت ابوبکر اس کے ساتھ کیا لگا ہے صدیق, حضرت عمر کیا آتا ہے لقب فاروق, حضرت علی لقب آتا ہے مرتضیٰ, حضرت عثمان لقب آتا ہے ذی النورین, حضرت خالد لقب آتا ہے سیف اللہ, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کو اکثر صحابہ. حضرت ابو ہریرہ نام تھا عبد الرحمن لیکن لقب ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے. بہت سارے صحابہ, کوئی حدیث کے نام سے, کوئی شہید کے نام سے, کوئی ولی کے نام سے, کوئی قرآن کی تفسیر کے نام سے, کوئی تقوی کے نام سے, کوئی نماز کے نام سے, کوئی روزے کے نام سے, کوئی زکات کے نام سے, کوئی صدقہ اور خیرات کے نام سے. ہر صحابی مشہور تھا, کسی نہ کسی کا حق تھا. عالم تھا. حضرت ابوبکر صداقت کی وجہ سے مشہور, حضرت فاروق عدالت کی وجہ سے مشہور, حضرت علی شجاعت کی وجہ سے مشہور, حضرت عثمان حیا کی وجہ سے مشہور, حضرت خالد اللہ کی تلوار ان کو لقب نہیں گیا, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کا لقب لیا کہ بیوی حالت جنابت سے کی, نکاح کیا, اپنی تری کی, ابھی غسل نہیں کیا, اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا. ایمان والو اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلو, جہاد کے لیے نکلو. جہاد بلا چکا ہے, اعلاء کلمت اللہ بلا چکا ہے. جو کون مارتا ہے کب جب امام تشہد میں بیٹھتا ہے, وضو کیا اور وضو کے کپڑوں پر وضو کے تراوت اور وضو کے پانی کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے. جو ڈبکیاں آیا اور مار کر یہ سمجھتا ہے کہ مسجد پر میں نے احسان کر لیا, خدا پر میں نے احسان کر لیا اور میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر احسان کیا کہ جو ہوں گے میں نے مار دیا. ہماری زندگی کا مقصد نہ ڈھونگے مارنا ہے, ہماری زندگی کا مقصد نہ بھوکا پیاسا رہنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 14 پارے میں دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. لوگ سے مراد یہاں کافی لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں. تمہارا کام اعلاء کلمت اللہ کرنا ہے, تمہارا کام توحید کی طرف بلانا ہے, تمہارا کام شرک کو مٹانا ہے, تمہارا کام کفر کو مٹانا ہے, تمہارا کام ضلالت کو مٹانا ہے, تمہارا کام دنیا سے جو ہے اندھیرے کو ختم کر کر اللہ کی روشنی کو عام کرنا ہے. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. کہاں آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کیا ہوا ہے. حضرت حنظلہ ان کا نقل تھا غسیل الملائکہ, کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا حالت جنابت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد کے اندر چلے گئے اور وہیں شہید ہو گئے. اس کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ آسمان سے بارش کے قطرات آ رہے ہیں. بارش اگر ہوئی ایک محلے میں آتی, ایک قصبے میں آتی, ایک قریے میں آتی, لیکن یہ بارش کیسی ہے کہ مخصوص علاقے کے اندر پڑ رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مخصوص علاقے کے اندر بارش کے قطرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حنظلہ بغیر غسل کے میدان جہاد میں جا کر بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس پر غسل فرض تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. آج فرشتے لڑ رہے ہیں حنظلہ کو غسل دینے کے لیے, تو کچھ فرشتے کامیاب ہو گئے حنظلہ کو غسل دینے میں. آج حنظلہ کو دنیا کی جنابت کا غسل میدان جو ہے عالم برکت سے کر دیا جا رہا ہے. اس کے بارش کے قطرات زمین پر پڑ رہے ہیں. کوئی غسیل الملائکہ سے, کوئی مفسر قرآن سے, کوئی محدث سے, کوئی صدیق سے, کوئی ذی النورین سے مشہور تھا. آج کا مسلمان چٹ فنڈ چلانے, کون؟ فلاں چٹ فنڈ چلانے والا, فلاں پیاز کو دینے والا, فلاں لٹیرا,
یہ القاب کہاں ملیں گے؟ اگر ملیں گے بھی تو کچھ جو ہے اپنے پیشوا کی غلامی کرنے والے کسی جو ہے جلسے کے اندر انہیں نکل دے دیں گے، احساس دے دیں گے. یہ محدث ہے، مفسر ہے. ورنہ عام طور سے آج کا جو مسلمان مشہور ہے یا تو وہ کنجوس سے مشہور ہے، یا تو وہ فقیر سے مشہور ہے، یا تو وہ چور خور سے مشہور ہے، یا تو وہ جھوٹے اور کذاب فلاں ایک نمبر کا جھوٹا ہوتے تھے. فلاں کی دعوت کو گیا تھا، ماشاء اللہ کتنے اس کے دعوت کو دیکھو گے، ایک نمبر کا حرام خور، ایک نمبر کا حرام کا کمانے والا، گورنمنٹ کا مال کمانے والا. فلاں کی دعوت کو گئے تھے، فلاں کی بیٹی کے ولیمے ہر ایک اس کے پاس دیکھو گے. پولیس کا ایک نمبر کا سر پکڑو، مسلمانوں کا مخبر، مسلمانوں کے اعلانات پولیس کے پاس لے جانے والا، اس کا پیشاب بھی کیا کارنامے ہیں ہمارے آقا کے دربار میں. اگر پیر اور جمعرات کو ہمارے کارنامے پیش کیے جائیں، یہی کارنامے پیش کیے جائیں گے کہ کافروں کی چاپلوسی کرنے والے، امریکہ کی غلامی کرنے والے، انگریزوں کی نقالی کرنے والے، اور فلموں کے اندر ان رنڈیوں کی جو ہے عورتیں آپس میں کہا کرتی ہیں وہ جو فلاں ساس بہو کے سیریل میں فلاں جو بہو کی وہ جیسی عورت یہ ہے، وہ جو ساس کی ان جیسی بڈھی یہ ہے، وہ جو لڑکا بارنوا ان جیسا لڑکا یہ ہے. کہاں انہوں کہاں قرآن کا حامی، کہاں مسجد کا حامی، کہاں مجاہد فی سبیل اللہ. چوروں کی غلامی کا آواز آج کہہ دیا جانا چاہیے. اولاد کے پیشاب پینے کا آواز، اولاد کے پخانا کھانے کا آواز آج دیا جانا چاہیے. صحابہ کرام کے اندر آواز حیا کا ملتا تھا، سلام کا ملتا تھا، اور جو ہے بہادری کا ملتا تھا، شجاعت کا ملتا تھا. آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں ایک علم کا شہر ہوں، اس شہر میں داخل ہونے کے لیے حضرت علی اس کا دروازہ ہے. ایک صحابی ایک لقب سے مشہور تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام آتا تھا رئیس المفسرین ذہن کے اندر لقب آ جاتا تھا. ہمارے اکابری ہمارے بزرگان جی حضرت حسین احمد مدنی کا نام لے فوراً ذہن میں بات آتی ہے. شیخ الاسلام حضرت محمود حسن کا نام لے فوراً ذہن میں بات آتی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اگر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ خاتم المحدثین کے حدیث کے اندر بڑی مہارت والا یہ ہمارے اکابری، یہ ہمارے اولیاء، یہ ہمارے بزرگان جی حضرت اشرف علی کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے. مجدد ملت نام آتی ہے. حضرت خالد طیب صاحب کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے. حکیم الاسلام حضرت حافظ خانوی کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ انہوں نے بیان القرآن کو لکھا، انہوں نے ذہن کی سیور کو لکھا. مسلمان کے کارنامہ کیا ہے؟ کون سی دنیا میں خان رہا کرتا تھا، کون سی دنیا میں محمود رہا کرتا تھا، کون سی دنیا میں قاسم نانوتوی رہا کرتا تھا، کون سی دنیا میں زکریا رہا کرتا تھا، کون سی دنیا کے اندر امداد اللہ بہادر وقی رہا کرتا تھا. اسی زمین میں، اسی ہندوستان میں، اسی آب و ہوا میں، اسی جو آب و ہوا میں کتابیں سانس لینے والے لوگ تھے. کوئی خاتم المحدثین کا لقب لے کر چلا گیا، کوئی خاتم المفسرین کا لقب لے کر چلا گیا، کوئی حکیم الامت کا لقب لے کر چلا گیا، کوئی مجدد ملت کا لقب لے کر چلا گیا. آج دوڑ ہے ریڈیو کی، دوڑ ہے آج، دوڑ ہے گانے بجانے کی، دوڑ ہے آج، دوڑ ہے حرم خانوں کی نقالی کی، دوڑ ہے آج، دوڑ ہے چوروں کی غلامی کی، دوڑ ہے آج، دوڑ ہے اولاد کی غلامی کی، دوڑ ہے اولاد کی غلامی کی، دوڑ ہے. ہم نے ہزار مرتبہ کہا حدیث میں آج بھی فجر کے اندر کتاب پڑھی گئی اور اس کے اندر حدیث آئی. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. آقا نے فرمایا مال تیرے صرف تین ہے، تین ہی تیرے. آقا کی بات کا ایمان ہے نہیں ہے. پہلے یہ تم جو ہے جنتی اور جہنمی ہونے کی بات کی، تم ایمان لائے ہو رام پر، لکشمن پر، تم ایمان لائے ہو دیویوں پر، دیوتاؤں پر، تم ایمان لائے ہو دھرتی ماں پر، تم ایمان لائے ہو 500 کی وہ گاندھی کی نوٹ پر جس کو تمہاری چورو اپنے کسان اور دودھ کے پلانے کی جگہ پر گاندھی کی تصویر کو محفوظ سمجھ کر رکھیے. تم ایمان لائے ہو کس پر؟ 1000 کی نوٹ پر یا جان جانت مانو. پہلے تسلیم یہ کرو کہ تم جب مکتب میں گئے تھے تو تمہاری ماں نے جس مکتب میں بھیجا وہاں کی ماں نے مجھے
پی کر پیشاب بہا دیا، کھا کر پاخانہ بنا دیا، یہ تیرا مال ہے. جو کھا لیا وہ تیرا مال. اب ناشتہ ہو گیا، دوپہر کی گارنٹی نہیں، ہارٹ اٹیک آ کر لڑک گیا، دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہے. دوپہر میں جو کھا لیا وہ تیرا، شام کا کھانے پر تیرا نام نہیں ہے. باقی رکعت خدا نے کھا لیا مقدس. اگر نہیں کھایا تو پھر تیرے رشتے دار کھائیں گے، تیری چورو کھائے گی اور تیرے بچے کھائیں گے، تیرا پریوار کھائے گا اور گلی کے کتے کھائیں گے. اس لیے کہ تیرے گھر میں موتا ہونے کی وجہ سے تیری بیوی کھانا نہیں کھا پائے گی، تیری اولاد ہم میں نکال ہو کر کھانا نہیں کھا پائے گی. وہ کھانا رکھا رکھا پڑ جائے گا، اتر جائے گا، اور گھر کی کوئی عورت فریج میں رکھنے بھول جائے گی، وہ کھانا اتر جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کھانے کو تو نے پکایا شام میں کھانے کے لیے وہ کھانا گلی کے سور کی غذا اس میں نام لکھا گیا ہو، کہیں گلی کے کتے کا نام اس کے اندر نہ لکھا گیا ہو. نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، جو کھا لیا وہ تیرا ہے، جو پہن لیا اور پہن کر پرانا کر دیا وہ تیرا ہے. پہننے کے لیے جو رکھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں، وہ تیرا نہیں ہے. جو پہنا اور پہن کر نکال دیا وہ تیرا ہے. جو کھایا اور کھا کر پاخانہ کر دیا، جو پیا اور پی کر پیشاب کر دیا وہ تیرا ہے. یہ دو چیزیں ہوئی، کھانا اور پہننا. آقا نے اس میں بنگلہ نہیں کہا، آقا نے اس میں بلڈنگ نہیں کہی، آقا نے یہ نہیں کہا پیٹ کو بار مار کر ہوم لون لے کر سود کو لے کر مارواڑی کے پاس چوروں کے سامان گروی رکھ کر مکان. آدمی عموماً ایک ایسے اسٹیج پر بناتا ہے جب آنکھوں کی بینائی جانے لگتی ہے، پیروں کا خود ختم ہونے لگتا ہے. امریکہ کے کتوں سے پوچھو، برطانیہ کے کتوں سے پوچھو کہ وہ کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں. ابھی طاقت ہے کما لو، ابھی طاقت ہے کما لو، کل ایک بلڈنگ بن لیں گے، ہم اس میں ایک فلور میں رہ جائیں گے، بقیہ فلوروں کا بھاڑا کرایہ آئے گا، بیٹھ کر کھائیں گے. اور جب بیٹھنے تک جنازہ نکل جائے گا تو کیا کرو گے؟ کوئی اللہ سے اگریمنٹ کیا ہوا؟ بیٹھنے سے پہلے لوگوں کا جنازہ نکلا نہیں نکلا. یہ تین چیزوں کے اندر ایک آقا نے فرمایا، کھا کر پاخانہ کر لیا، پی کر پیشاب کر لیا، پہن کر پرانا پھٹا کر لیا، اور تیسرا اللہ کی دھیان سے جو جمع کر دیا، جو صدقہ کیا، خیرات کیا. وہ تو ہے آخرت کا مطلب صدقہ خیرات کیا. دنیا کے اندر آقا نے دو ہی چیزیں فرمایا، کھا لیا، کھانے کے لیے جو رکھا ہے، دھیان کے اندر جو رکھا ہے، فکسڈ ڈپازٹ جو کیا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے جو مال جمع کیا ہے، اگلی زندگی بڑھانے کے لیے جو کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے. مال وہ ہے جس کو کھا کر تو نے جو ہے پاخانہ کر دیا، کارپوریشن کی پٹی کو بھر دیا، جس کو پی کر تو نے نالیوں کے اندر پیشاب بہا دیا، جس کو پہن کر آم کے چیزیں تو نے بنا دیے، جوروں کے لیے مال، بچیوں کے لیے مال، داماد کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. یہ تیرے باپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ صرف دو چیزیں تیرا مان کی. ان کے بارے میں جو ہے یہ مان تیرا ختم ہو گیا، اب جو تو کمائے گا اس کے بارے میں حساب ہوگا. اگر حلال ہے تو حساب، اگر حرام ہے تو حساب ہوگا، بدلا ہوگا. یہ آقا نے فرمایا. ہم جب گئے تھے بچپنے میں تو ہماری ماؤں نے جن مکتبوں کے اندر بھیجا اور جن مدرسوں کے اندر بھیجا اس کے اندر یہی تو پڑھایا گیا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. جنت اور جہنم کی بات کی، اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان ہے ہمارا. ہزاروں لاکھوں مرتبہ بات آئی، فجر کی نماز پڑھنے والے کو خدا روزی دیتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو محروم کرتے ہیں. ایمان تیرا کس پر بنا؟ نماز پر بنا، اللہ کی باتوں پر بنا، نبی کی باتوں پر بنا، یا یہ کہ جب تو نے دیکھا کہ بھیڑ و سماج جب فجر نہیں پڑتا اور اس کی بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں اور اس کے کارخانے قائم ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے فجر کو چھوڑ کر کیوں نہ بلڈنگیں قائم کریں، کیوں نہ ہم بیلنس بنائیں. جہاں کوئی دنیا کے کتے کے نام سے مشہور ہے، کوئی چوروں کے غلام کے نام سے مشہور ہے، کوئی ہری اور لالچی کے نام سے مشہور ہے، کوئی کنجوس کے نام سے مشہور ہے، کوئی اولاد بلڈنگیں قائم ہے، نام کس کا؟ چوروں کا، نام کس کا؟ بیٹی کا. اور جب انتقال ہوا تو یہی چوروں نے کہا، یہی بچوں نے کہا، نازی اس کے پاخانے کی جگہ پہ گندگی نکل رہی ہے، اس کے پیشاب سے کمرے نکل رہے ہیں، وقت ہو چکا ہے، ناک سے اور منہ سے لہو بہ رہا ہے. لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کیا مظلوم کو گھر کے ذہن میں غسل دیا جا سکتا ہے؟ جتنی مشکل سے حلال حرام کی
تمیز کیے بغیر چورو کے غلامی کے تمغے کو گلے میں ڈال کر اولاد کو اپنا متا بنا کر اپنا جو ہے سارا بنا کر جس کا طواف کیا جاتا تھا، آج اس کے انتقال کے بعد وہی اولاد مرنے کی فوراً مفتی سے سوال کرتی ہے کہ مفتی صاحب میرے بڑے ہوئے پاس کو کیا گھر میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا کہ جو ہے مرحوم کو گھر میں غسل نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ گلی میں جہاں کتا پھرتا ہے، سور پھرتا ہے اور کتا اور سور اور خنزیر پاخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اس گھر میں اس کا غسل اور اس کا آخری دیدار کرانا نصیب نہیں ہوتا۔ اسے گلی میں لے جا کر وہی غسل دے کر وہی دھواں دے کر اور وہی اس کو کفن دے کر وہیں سے اس کی لاش کو لے جایا جاتا ہے۔ نئی پیڑیاں بند ہیں، اوپر لایا نہیں جا سکتا، کہتے ہیں کہ غسل کا موقع کے غسل کا پانی گھر میں نہیں پڑنا، دلیل لگائی آتی ہے۔ مرد کبھی نے دنیا کے کتے بیٹی کے نام پر بنگلہ کرنے والے، چوروں کے نام پر عمارت قائم کرنے والے، غریبوں کا حق مارنے والے، یتیموں کا حق مارنے والے، موت کے بعد تیرا غسل اس بلڈنگ کے اندر نصیب نہیں، اس بنگلے کے اندر نصیب نہیں۔ کہ یہ لوگ مطلب پوچھتے ہیں عالم سے کہ اگر یہ پانی گھر میں پڑ جائے گا، دلیل جمع کیا جائے گی، نبوت آ جائے گی۔ جب کما کر نہ رہا تھا، سرے بازار جوتے کھا رہا تھا، گاڑیاں کھا رہا تھا، بینک والے ریکوری کے لیے آئے تھے، پولیس والے ہتھکڑی لے کر آئے تھے کہ تم نے بینک کا لون چڑھا لیا، تم نے چٹی کا مال کھا لیا، اس وقت دلیل درازی نہیں آئی۔ مرد تیرا دنیا کے اندر یہ عذاب ہے۔ کلام پاک کے چیز کے بارے میں سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ
نہیں آئے گی، یہ بیٹی کام نہیں آئے گی، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، یہ بھی اگر یقین نہ ہو موتا تو ہوتی رہتی ہے، جنازے نکلتے رہتے ہیں. ایک پڑوس میں اگر کسی بلڈنگ اونر کا جنازہ نکلے اور کسی امیر کا جنازہ نکلے عبرت کے لیے، میں نے جو بات کہی اسے آزمانے کے لیے جا اس گھر کی کارروائی میں شریک ہو، جو ایسا روئے گی اسے دیکھ کر لگے گا کہ ایک اور کفن جو ہے لینا پڑے گا، اب یہ بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی. 1 گھنٹے کا ہونا میرے رب کی قسم کہہ رہا ہوں، میرے رب کی قسم کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. 1 گھنٹے کا ہونا دوسرے گھنٹے میں نہیں رہے گا، دوسرے گھنٹے کا ہونا تیسرے گھنٹے میں نہیں رہے گا، کل کا ہونا آج نہیں رہے گا، آج کا ہونا تیسرے دن نہیں رہے گا. کوئی کچھ پر آپ کو بڑھانے والا نہیں. یہ تو دنیا ہے. چپل کے ٹوٹنے پر صدمہ ہوتی ہے تو وہ ضرور تیرے قبر میں جو 70 سال سوئی ہے تو تیری جدائی پر کتے کے مرنے پر بھی تو رویا جاتا ہے، کتے کے مرنے پر رویا جاتا ہے. تو کتے کو غلام بنا کر اس کے پٹے کو گلے میں ڈال دیا جائے. جو آدمی جانوروں کو پالتے ہیں ان سے پوچھو، جو مینا کو پالتے ہیں، طوطا کو پالتے ہیں، بلی کو پالتے ہیں، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. ارے طوطا مینا تو جانور ہے. ایک آدمی گھر کے اندر اگر 60 سال 70 سال رہتا ہے، اچانک اس گھر کو گرانے کے گورنمنٹ کے احکامات آ جاتے ہیں کہ ریل کی پٹری ڈالنا ہے، ہائی وے بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، اینٹ گرتے ہوئے دیکھ کر اٹھا کر ہوتا ہے. یہاں پر میرا پوتا جا رہا تھا، یہاں پر میرا نمازہ کھیل رہا تھا، یہاں پر میں شادی کیا کر میری بیوی کو دلہن. انسان کا تعلق ہو جاتا ہے. یہ بیوی وفاداری سے نہیں ہو رہی ہے، یہ تعلق ہو گیا کہ 70 سال اس نے اس کے ساتھ ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ راتیں گزاری. دنیا کا کتا بن کر عمرے کو نہیں گیا کہ جوڑوں کو چھوڑ مجھے معلوم ہے میں آدمیوں کے سر کی چوٹی کے بال پکڑ کر دکھاؤں گا کہ جوڑوں کو چھوڑ کر عمرے کو نہیں جاتے، جوڑوں کو چھوڑ کر حج کو نہیں جاتے. جوڑوں کی غلامی کتا، جوڑوں کی غلامی کے کتے کے طور اپنے گلے میں ڈالنے والے. سب 70 سال تک جس نے حج کی قربانی دے کر، عمرے کی قربانی دے کر، کعبے کی قربانی دے کر، نبی کے روزے کی قربانی دے کر جوڑوں کا پیشاب پیتا رہا، روئے گی. گھر کے کتے پر انسان روتا ہے، کتے کے مرنے پر روتا ہے، مائنے کے مرنے پر روتا ہے. لکھ کر اپنے آسمان نہ ہو جاتی کے گھر پر دیکھ روتے ہیں رونے والے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کپل ایک جوڑا نہیں 10-12 جوڑے منگانے پڑیں گے. اب جنازہ نکلا، ہوئی کم ہو گئی. اب جو ہے اللہ کی قسم کوئی کیمرہ کر فٹ کیا جائے قبر کے اندر، اس کا کفن میلا نہ ہونے پائے گا، کفن میلا نہ ہونے پائے گا. پہچان دنیا کو پہچان، اپنی جوڑوں کو پہچان، اپنی اولاد کو پہچان. یا یہ کلام پاک کے 27 سے پارے 28 سے پارے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اللہ کو معلوم ہے تو اولاد کا غلام ہو کر، جوڑوں کا غلام ہو کر آخرت سے غافل ہو رہا. اولاد کو کس سے پیدا؟ تیرے باپ سے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے والا روز کہہ رہا ہے کلام پاک کا 28واں پارہ سورہ منافقون اس کا دوسرا رکوع یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم. نہ تمہارا مال تمہیں غافل کرے، نہ تمہاری اولاد تمہیں غافل کرے. اولاد کون دیتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے لڑکا وہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں وہ دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما. اور جس کو چاہتا ہے وہ بان بناتا ہے. میرے باپ کی طاقت نہیں، دنیا میں کسی ڈاکٹر سائنسدان کی طاقت نہیں، کسی حکیم کی مجال نہیں کہ رب روکنا چاہے وہ اولاد دواؤں سے دے دے، رب لڑکیاں دینا چاہے وہ لڑکے دے دے، رب لڑکے دینا چاہے وہ لڑکیاں دے دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما. وہ چاہے اولاد دے، وہ چاہے بان بنائے، ہم کچھ دینے والا کہہ رہا ہے لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے آخرت سے غافل نہ ہوگا. یہی اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کے اسی 28 پارے میں سورہ جو ہے کلام سے دوسرے لوگوں نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس فتنے میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو. جاؤ کسی گھر میں موتا ہو رہی ہو اور اس گھر کے اندر خلقہ کہیں سے آتا ہے، کہیں سے بریانی آ گئی، کہیں سے بھاگ آ گیا، کہیں سے میٹھا آ گیا، کہیں سے سبزی آ گئی. تم کہتے ہو نا کہ موتا کا گھر کا کھانا کھا کر جانا سنت ہے. تلوار اٹھانے کی سنت کو بھلا دیا، پیٹ پر پتھر باندھنے کی
جہاد کرے گی, یہ امت جہاد کرے گی. بریانی آئی ہوئی ہے, میٹھا آیا ہوا ہے, پھل آیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ آپ کسی جو ہے خبر کے اندر کیمرہ فٹ کرو, میرے رب کی قسم اس کا کفن میلا نہ ہونا پائے گا. علی منکر نذیر آ کر سوال جواب کر 40 قدم واپس نہیں گئے ہوں گے. اس گھر کی بریانی چالو, بریانی آؤ جی بریانی بیکار جاتے کھانے کو جاؤ, کچھ بیکار جاتا کھانے کو جاؤ. وہاں پہ فروٹ آ گیا, وہاں پہ مٹھائی آ گئی, وہاں پہ کیک آ گیا, وہاں پہ ڈبل روٹی آ گئی. یہ تیرے جانے کے بعد تیرے گھر پہ ہونے والا اللہ کے لیے پہچان. جس گھر کو تو نے لیے حلال و حرام کی تکلیف کے بغیر سود کھا کر ماں کی بلاکار کر کر جس دونوں کو خوش کرنے کے لیے, جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے تیرا قبول پیدا نہیں ہونے پایا تھا. منکر نذیر جن سے سوال جواب کر کر 40 قدم نہیں گئے تھے, اس کا آنسو بہانے والے تیرے گھر کے اندر کھٹا کرتے ہوئے ملیں گے. دھونی تالیوں سے کھٹا کرے گا. لے تھوڑے سے ٹکڑے کالے رام کا گوشت تجھے پسند ہے, تجھے سکینے کا گوشت پسند ہے, تجھے جو ہے گناہ گوشت پسند ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ اس گھر میں ہو رہا ہے, میرے گھر میں کیوں نہیں ہوگا, تیرے گھر میں کیوں نہیں ہوگا؟ جس گھر میں ہمارے کفن کے میلہ ہونے سے پہلے ہمیں رونے والا نہ ہو, ہماری بچی کی فکر کرنے والا نہ ہو, ہماری مغفرت کی فکر کرنے والا نہ ہو, اس گھر کے لیے ہم آخرت کو تباہ کیوں کریں؟ اس گھر کے لیے اپنی خبر کو ہمارے کفن کے میلہ ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں ہنسی مذاق ہوگی, ہمارے بیگم کا وقت, ہمارے بیگم کے آنسو کا سلسلہ فرض ہو چکا ہوگا. اس کو لوگ ٹھٹا کر رہے ہوں گے, اس کے دھونی اس کے ساتھ شادی کو مذاق کر رہے ہوں گے. اس کے جو ہے چچیرا بھائی مولیرا بھائی جس کو ساری دنیا اس کا پردے میں رکھا تھا, گھر میں موقع کے بہانے گھس کر اسے اس دنیا دینا ہوگا, اسے ہٹانا ہوگا. یہی تماشا ہے. اسی تماشے کو میرے رب نے کلام پاک کے درجے بارے میں سورہ توبہ میں احساس کروایا کہ معلوم انما الحیات الدنیا لعب و مرح. اے لوگوں تم جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا تماشا ہے, کھیل کود کا تماشا. اس کھیل کود کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنا, اپنی خدا کو تباہ کرنا اور اپنی محنت کو تباہ کرنا, کوئی ہمیں رونے والا نہیں. جاؤ یہاں بلال قبرستان لڑک کر چلے جاؤ گے, ڈول ہے, تم سیدھے قبرستان تک چلے جاؤ گے. کوئی اپنی ماں پر رونے والا نہیں ہے, کوئی اپنے باپ پر رونے والا نہیں. لیفٹ ہینڈ ہاتھ ڈالو ترنگ نگر کا قبرستان, اور آگے بڑھو سدھا روڈ کا قبرستان, اور آگے بڑھو پٹھان روڈ کا قبرستان, منصور روڈ کا قبرستان. قبرستانوں کا نام لے کر اتے بڑے بتا کر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, دیکھو قبرستان کی کونے میں کھڑے ہو کر قبرستان کے کونے پر کون کس پر رو رہا ہے, کون کس کی مغفرت کی فکر کر رہا ہے, کون کس کی فصیح کی فکر کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو ہماری موت کے بعد ہماری اولاد سے ہم کیا توقع کریں گے, ہماری بیویوں سے ہم کیا توقع کریں گے؟ یہی توقع کریں گے کہ ہمارے کفن پر مٹی گرنے سے پہلے, ہماری آنکھ کی پانی کی پتلی کو خبر کی قیمت چاٹنے سے پہلے, ہمارے گھر کا پلکا ٹھنڈا ہونے سے پہلے, ہمارے مرحوم کے گھر کا گھر کی بریانی ٹھنڈا ہونے سے پہلے وہاں پر دور جو ہے بریانی کا چل پڑے گا, وہاں کھانے کا دور چل پڑے گا. اور یہ موتے کے گھر کا کھانا سنت ہے. آگی وہاں موتا کے گھر میں کھائے بغیر گئے تو موتا کو روح کو تکلیف ہوتی ہے, گناہ ہوتی ہے. یہ مسائل ہم نے جو ہے ایک الگ باپ بنا رکھا ہے مسائل کا, جس کے اندر جو ہے یہ حالات ہم نے لکھ رکھے ہیں, یہ مسائل لکھ رکھے ہیں. میرے بھائی آپ جانتے ہیں دارالعلوم اور جمیع العلماء اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہے, ہمیں بالکل برداشت نہیں ہوتا. ہم فوراً میدان کے اندر اتر آتے ہیں اور ہماری جو حیثیت ہے, ہماری جو طاقت و قوت ہے, ہم اس کے حساب سے جو ہے دفاع کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلے میں ہمیں بھی اختلاف ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر اینٹی ٹیررزم دہشت گردی مخالف کانفرنس لکھی گئی. پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کرا, پوری دنیا کے اخبارات نے اس کی تعریف کی کہ وقت کی اہم ضرورت تھی. دارالعلوم دیر سے جاگا, درست جاگا اور دارالعلوم اس میدان کے اندر قدم رکھ دیا کہ دہشت گردی کے خلاف اس نے جو ہے قدم اٹھا دیا. لیکن دارالعلوم کے جوتے میں سراہوں کر دارالعلوم دیوبند کے اندر جو واچمین ہے اس کے پاؤں کے پر لگنے والی دھول میرے آنکھوں کا ظلم سب کچھ ہے. لیکن اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہم کانفرنس سے قائم کر جو ہے امریکہ کو گالیاں دے کر, بش کو گالیاں دے کر
نبی خود بدر میں آئے صحابہ کو بلایا، نبی خود احد میں آئے صحابہ کو بلایا، نبی خود تبوک میں آئے صحابہ کو بلایا، نبی خود حنین میں آئے آقا کو بلایا، نبی اپنی مدنی زندگی کے اندر 70 جنگوں کے اندر خود گئے اور خود آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا۔ یہ اصل امت مسلمہ کا کام ہے کہ عملی طور پر پریکٹیکل وہ میدان کے اندر آ کر ان ظالموں کا قلعہ بنا کریں۔ یہاں بیٹھ کر ایران کو گالی دینے سے، یہاں بیٹھ کر امریکہ کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی ہزاروں جو ہے کانگریس سے کئی حکومت اور اسلام مسلمان دشمن عناصر جو کرنا ہے کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ہے ہندوستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر 8 مارچ کو یوم خواتین منایا گیا۔ ایک دن منایا جاتا ہے، کسی دن جو ہے نہرو جب پیدا ہوا وہ پیدائش کو تاریخ کو جو ہے یوم اطفال یعنی نہرو کو بچوں سے محبت کی کہہ کر بچوں کا دن منایا جاتا ہے، کبھی خواتین کا من منایا جاتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے کہہ کر رنڈیوں کا دن منایا جاتا ہے۔ اور اس دن رنڈیاں نت نئے کام کرتے ہیں، کپڑوں کے بجائے چاکلیٹ کا لباس پہنتے ہیں اور کوئی ہٹوا اس کو کھا کر اس کی ہم استری کرتا ہے۔ الگ الگ دن الگ الگ جو ہے چیزیں تمباکو کے خلاف، کینسر کے خلاف، ایڈس کے خلاف دن لوگ بنائے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک دن 8 مارچ کا ہے، وہ یوم خواتین یعنی لیڈیز ڈے کے طور پر پوری دنیا کے اندر منایا گیا۔ حیدرآباد کے اندر بھی یہ دن آیا اور 9 مارچ کا اور حیدرآباد کا وہ علاقہ جہاں پر جو ہے عمرہ رہا کرتے ہیں، جیسے یہاں کے کورمنگلا کا علاقہ ہے، شاملی نگر کا علاقہ ہے، جہاں پر جو ہے رائل فیملی رہا کرتی ہیں۔ اچانک ایک عورتوں کا ہجوم آیا۔ یہ عورتوں کا ہجوم یوم خواتین منانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ عورتوں کا ہجوم یوم خواتین کی تاریخ کے لیے نہیں آیا تھا، یہ مسلمانوں عورتوں کا ہجوم جو ہاتھ کے اندر لوگ اور پیروں کے اندر ساتھ پہنے ہوئے تھے، ہر چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے، یہ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، یہ اسٹیشن کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ اگر دیوبند کے اندر منائی جانے والی اینٹی ٹیررزم کانفرنس اور مخالف دہشت گردی کانفرنس مؤثر ہوتی، اس ہندوستان کے اندر سیمی کریک ڈاؤن کے نام پر ہزاروں نوجوانوں کو اس کے ساتھ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کا سر کیا ہوا؟ کیا بہار دیش کے اندر معصوموں کو رہا کیا جا گیا؟ کیا کشمیر کی سڑکوں سے مظلوموں کو رہا کیا گیا؟ کتنے افراد کو رہا کیا گیا؟ کتنے افراد کو گرفتار کرنے سے پولیس بچی رہی اور کی نہیں بچی رہی؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو معلوم کہ مسلمانوں کا کام بندہ ہے، مسلمانوں کا کام شورا بیانی سے تقریریں کرنا ہے، وہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ مارچ کی 5 تاریخ کو حیدرآباد کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مولانا حضرت اسلامی ایک عالم ہے، ان کے بیٹے 21 کا موسیم باللہ ان کا نام ہے۔ رات کے تقریباً 2-2:30 بجے ٹاٹا سومو کے اندر 20 درجن نقاب پوش ایسے معلوم ہو رہا تھا۔ آج والوں پر دہشت گردی کا لیبل لگانے والے اور منالی سرگیاں پر انگلی اٹھانے والے اصل بتاؤ کہ دہشت گرد کون ہے؟ آئے ٹاٹا سومو کے اندر نقاب پوش موسیم باللہ 21 سالہ معصوم نوجوان کو انہوں نے ڈرامائی انداز کے اندر اتار لیا اور کڈنیپ کر لے کر چلے گئے۔ اور جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور سورج اپنی کرنوں سے رات کے اندھیرے کو بھگانے لگا، یوں اطلاع آنے لگی نہیں وہ ٹاٹا سومو پولیس خالی کی تھی، آنے والے نقاب پولیس افسران سے اور جو ہے اینٹی انٹیلیجنس کے افسران سے جب یہ خبر پھیلی تو خواتین نے جو ہے تھانے کا گھیراؤ کیا کہ منتصف باللہ کو اس جرم کے اندر گرفتار کیا گیا۔ وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، وہ کہ پاکستان کے اندر جا کر ہتھیاروں کی اس نے کوئی تربیت نہیں لی تھی۔ بہرحال اس کا صرف قصور یہ تھا کہ حیدرآباد کے اندر ایک مولانا نصیر الدین صاحب تھے، مدرسی اعتبار سے وہ اہل حدیث تھے، وہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جہاد سے بڑی خصوصیت تھی اور جہاد سے بڑی محبت تھی، انہوں نے اس مدرسے کا نام مدرسۃ الجہاد رکھ دیا، جس کی نام کی وجہ سے مولانا نصیر الدین صاحب کو نریندر پانڈے جو گجرات کا یہ تھا اس جرم کے اندر گرفتار کر لیا گیا بلا وجہ الجہاد مدرسے کا نام رکھنے کی وجہ سے۔ یہ جو موسیم باللہ نام کا نوجوان تھا مولانا حسن اسلامی کا لڑکا اس زمانے میں اور کم 2-4 سال رہے، یہ ساری باتیں 17-18 سال کا رہا ہوگا، یہ احتجاج کے اندر آگے تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ ہمارے استاد کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، استاد کی گرفتاری کے خلاف اس نے جو نعرے بلند کیے یہ دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے اندر
की गालियां दी गई, उन्हें रंडी कहा गया, उन्हें दवाई कहा गया, इस मासूम सिंह नाजुक पर जो है लाठी चार्ज किया गया और कई औरतों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मैं ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस ने क्या असर दिखाया? क्या नौजवानों का लाठियां नहीं चली? क्या एक नौजवान को जैसे किसी माफिया अंडरवर्ल्ड के जो है किसी बड़े गुंडे को गिरफ्तार किया जाता है, एक सारा देवकार मौलाना के बेटे को गिरफ्तार करना, ये कौन सा तरीका था? ये कौन सा कानून इजाजत देता है? कानून से करने के क्या नतीजे निकल रहे हैं? कानून से करने के और रंगेदार तकलीफ करने के क्या अपराध निकल रहे हैं? गिरफ्तारियां हो रही हैं। सिनी ब्रेकडाउन के नाम पर पूरे मुल्क के अंदर नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। होली त्योहार के मौके पर तुम जानते हो ना जानते हो, तुम जमहूरियत के नाम पर, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर हो सकता है कि होली में चीजें तुम्हारे खबरों पर लग भी गए हो और किसी रंडी के हाथ की होली तुम्हारे कान पर लग गई हो, लेकिन तुम जानते हो ना जानते हो हिंदुस्तान के 25 सरकारी मकामात पर मदारिस और मसाजिद पर होली देखी गई मुसलमानों के जज्बात को मजबूत करने के लिए। ईद पहले खुशी का पैगाम लाती थी, ईद पहले मसरत का पैगाम लाती थी। अब क्या होता है कि गणेश के त्योहार के मौके पर, होली के त्योहार के मौके पर, पटाखों के त्योहार के मौके पर, दिवाली के त्योहार के मौके पर, पतंगबाजी के त्योहार के मौके पर खुदा जाने हम मुसलमानों की कितनी जाने चली जाएगी, हम मुसलमान औरतों की कितनी आबरू लुट जाएगी, कितने खतरे में आज मुसलमान हिंदुस्तान का जी रहा है। तो ये काम करते चलना और हुकूमतों के सामने भीख मांगना और हुकूमतों से अपने अमन का परवाना लेना, मेरे भाई इसका हल नहीं है और इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि जुल्म को दिफा किया जाए, जुल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए, जालिमों का खात्मा किया जाए, जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग किया जाए। नबी ने बुज़दिल नहीं बनाया, नबी ने ऐसा नवाजा दिया जो हुसैन बनकर मैदान करबला के अंदर जाने का नौल किया। नबी ने हमें ऐसा मारूफ दिया जो मुसल्ले के अंदर खड़े होकर अल्लाह के रास्ते के अंदर तलवारें और तीर से सब उठाकर अल्लाह के रास्ते के अंदर शहीद हो गया। नबी ने हमें बदर का, नबी ने हमें स्वागत का, नबी ने हमें सबूत का नमूना दिया। ये जो है लच्छेदार तकरीरें करने से, ये जो है कांग्रेस से करना, ये जो है दहशतगर्दी का इलाज नहीं है। दहशतगर्दी का इलाज ये है कि दहशतगर्दी को पिछड़ा जाए। दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द आज अमेरिका के कुत्ते हैं, जिन्होंने ईरान पर कब्जा करने के 5 साल के अरसे में 20 लाख अपराध का कत्लेआम किया, 20 लाख अपराध का कत्लेआम किया और जो है करोड़ों 2 करोड़ अपराध को बेहतर और नाजूक कर दिया। और जब अपनी मिलिट्री की बात आई तो कहा कि 4,000 मिलिट्री मर गई, जबकि सही खबर ये है कि 36,090 मिलिट्री ये जो है इनकी जो इतिहादी मिलिट्री की ये मरी है, ये गलत खबर है। आज किसी मुसलमान से पूछे कि अमेरिका की कितनी मिलिट्री जो है ईरान के अंदर मर रहा है और उसका कब्रिस्तान वो बन चुका है। अल्लाह तबारक तआला से इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन आज नौजवानों को चाहिए कि वो दुनिया की परवाह किए बगैर चोरों की गुलामी का तौर निकाल कर, औलाद की मोहब्बत का तौर निकाल कर अपनी दुनिया को तलाश देकर इलाही कलिमतुल्लाह के लिए आए। खुदा खिला रहा है अल्लाह को, खुदा खिला रहा है उसामा को जंगलों में, वो खिला रहा है, वो खिला रहा है कि दुनिया अटक करके रह रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका के पास वो तैयारे हैं और उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि जमीन के अंदर बहने वाली नहरों को वो जान सकता है, समंदर में तैरने वाली मछलियों को वो छीन सकता है, पहाड़ के अंदर फंसने वाले गारों को देख सकता है। अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी यहाँ क्यों फेल हो गई कि समंदर की मछलियों को गिन सकता है और जमीन के अंदर के कुओं को जान सकता है कि कहाँ तेल का जिस्मा है, कहाँ पेट्रोल का जिस्मा है। अमेरिका क्यों ऐसा हो गया? उसामा को क्यों नहीं पहचान सका? तालिबान को क्यों से खामिमा नहीं कर सका? मुल्ला की पकड़ी और तेरे कैमरे ने क्या क्यों नहीं किया? तो यही जवाब देगा अमेरिका कि तेरे रब का कुरान कहता है 29वें पारे में, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, रब के चाहने से होता है। क्या नहीं है उसके पास हालात, उन हालात से नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि म्याम कंप्यूटर के अंदर डालकर अगर वो अपने मौत को क्लिक करे तो सीधे वो जो है उसका बस जाकर उसी घर के अंदर गिरेगा, उसी मदरसे के अंदर गिरेगा। उसामा की पगड़ी को क्या क्यों नहीं कर पाया? क्या उसामा जो है बगैर पगड़ी के जी
خدا کی فوج کے سامنے ابراہیم اپنی پوری قوت کے ساتھ آیا تھا. اللہ نے چاہا ابراہیم کے لشکر کو زمین کھا جاتی, ابراہیم کے لشکر پر آسمان سے انگارے اگل جاتے, لیکن رب کائنات سے آگ تباہ کرنے والوں کو, رب کائنات سے حرم کعبہ کے اندر کلام پڑھنے والوں کو, حرم کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو دکھایا کہ مسجد جب ہوتی ہے آبادی انسانوں کی طرح طواف کرنے لگتے ہیں. ہر آبادی طواف کرنے والوں کو یہ چیز کر کے ہوئی ہے. اے لوگوں, تم کعبہ کو تو جانتے ہو, رب کعبہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے ہو. اے لوگوں, حضرت سب کچھ چھوتے ہو, حضرت سب سے پیدا کرنے والے ہاتھ کی قوت کو تم نہیں پہچانتے ہو. اے طواف کرنے والوں, اے تم جو ہے تلاوت کرنے والوں, اے کعبہ کی زیارت کرنے والوں, اے کعبہ کو دیکھ کر اپنے قابل اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والوں, تم کلام پاک کے 30ویں پارے کو پڑھو. الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, تیرے رب نے حاضی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم يجعل كيدهم في تضليل, کیا اللہ نے ان کے مگر کو گمراہی میں نہیں ڈالا, بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, ابابیل ایک چڑیا ہے جسے 7 سال کا بچہ مٹھی میں لے کر مسئلے تو ابابیل بن جائے. اللہ چاہتا اس ابراہیم کی دماغ کو زمین میں دفن کر سکتا تھا اور پہاڑوں کو چکی بنا کر نکلا سکتا تھا. اللہ نے کہا ہماری طاقت سے ٹکر لینے والوں, جب ہماری قوت آئے گی ابابیل بن کر تو تم اس سے طاقت جو ہے ٹکر نہیں دے پاؤ گے. یہ ابابیل تمہاری بربادی کا سامان بنیں گے. امریکہ کو برباد کرنے کے لیے آج کے روشن خیال لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں, مسلمانوں کے پاس گولہ بارود نہیں, مسلمانوں کے پاس نہیں, مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل, ایک مٹی وہ بھی کنکرانے کنکرا چکتا ہے, مٹی سے ٹوٹا ہوا ڈنڈا وہ ابابیل ان کے سروں پر ڈالتے تھے. روایت میں آتا تھا کہ سر میں جاتا تو پہانے کی جگہ سے کھیل کرتا ہوا نکل جاتا تھا. ہمیں ضرورت نہیں امریکہ کی طاقت کی غلامی کی, ہمیں ضرورت نہیں جاپان اور رشیا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی, اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر رہنے والی, نہروں سے جاننے والے اور سمندر میں تیرنے والی بچیوں کو گرنے والے تو ایک سامان کو جان نہیں سکا, ایک بلا عمر کو نہیں جان سکا. تیری ٹیکنالوجی رب کے علم کے سامنے بیکار ہے اور تیری سائنس رب کی ٹیکنالوجی کے سامنے بیکار ہے. تیری طاقت تیری ابراہیم کا لشکر ان ابابیل کی قوت کے سامنے بیکار ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے الہی کلمت اللہ کے لیے, قرآن کو زندہ کرنے کے لیے, آقا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیں. اس کے اندر مزہ ملے گا, اس کے اندر ہمیں دنیا اور آخرت کی جو ہے کامیابی ملے گی. وہ واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ جو بیان کیا تھا کہ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جماعت کے اندر اور آپ کے حلقہ کے اندر ایک شاگرد آیا تھا, گندگی لگا کر آیا تھا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی خوشبوئیں اور پھولوں کی بحث اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں جاری ساری کر دی. کہتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ وہ سبق پڑھنے کے لیے آ رہا تھا. ایک عورت نے مجھے کہا چیخ کر چلا کر, ارے بھیا مجھے بتاؤ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور مجھ پر ستم ہو رہا ہے. جب یہ اندر گیا تو اس نے دیواروں کو بند کر لیا, دروازوں کو بند کر لیا, کھڑکیوں کو بند کر لیا اور کہا کہ دیکھو تم تو بڑے حسین ہو, جوان ہو, اب تم میرے قبضے قدرت میں آ چکے ہو, اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ میں جو بات کہوں وہ بات تم مان لو, میری زنا کی خواہش اور میری ملاقات کی خواہش کو پورا کر لو. اس نے کہا کہ اب جب دیکھا کہ عورت کے چنگل کے اندر چلا گیا ہے اور چنگل سے نکل نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, اس نے کہا کہ مجھے ایک لمحہ کی فرصت دو, دوست سے سمجھا رہا ہے. یہ کہہ کر ٹوائلٹ گیا, بیت الخلا گیا اور وہاں پر جا کر اس میں وہ زمانہ وہ تھا کہ ایک کھڈا ہوتا تھا, وہیں پر لوگ بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کیا کرتے تھے. اس نے اٹھا کر غلاظت کو اپنے اوپر ڈال لیا اور ڈال کر جب آیا تو یہ عورت جو اس کو خوبصورت جوان اور عقلمند ہوشیار حکیم سمجھ رہی تھی, جس کو دیکھ کر ناک پر اس نے کپڑا کر لیا اور کہنے لگی ارے یہ کس بادل سے بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ بھی ملاقات کر چل پاس یہاں سے. تو اس کو چپتا جو ہے وہاں سے چلتا کر دیا اور جب چلا تو اس نے کہا کہ ہلکے قرض میں اس گندگی کے ساتھ کیسے پہنچوں گا. تو جاتے جاتے کسی ندی نالے میں اس نے غسل کیا, لیکن غسل کرنے کے بعد بھی کچھ اثرات اس کے جسم میں رہ گئے تھے, لیکن نیک زندگی کے ساتھ اس نے گندگی اور غلاظت کو اپنے جسم پر جو لگایا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ
خوشبو ان سے نکال دی. ہم جس کو گندا سمجھتے ہیں اگر وہی کسی دین کے لیے استعمال ہو، ہم جس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اگر دین کے لیے وہی استعمال ہو، اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے. ہمارا سوال کیوں کا کیوں باقی ہے اس وقت، اس لمحے، اس دن اگر ہم بچ جائیں تو خبر کی کیڑے ہمیں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، اور آقا کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ہم جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. ایک اہم ترین سوال کے ساتھ اگلی جگہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ